اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی بہترین ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر سورہ کوثر کا ایک بہت ہی خاص اور بہترین وظیفہ اور ایک ایسا عمل جو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم کے کرم سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے آپ کے رزق میں کبھی بھی تنگی نہیں ہوگی، اور رزق کے اندر آپ کو اللہ کریم برکت عطا فرمائیں گے۔ اور یہ ایسا بہترین عمل ہے جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالی کے ولیوں کے ساتھ، نیک بندوں کے ساتھ ہے۔ ان کی زندگیاں کیوں آسانی سے گزر گئیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیاں کیوں کامیابی کے ساتھ گزر گئیں، یہی وجہ ہے کہ اس عمل کی جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ رمضان المبارک میں بہت سے لوگوں نے اس برکت اور اس عمل والے کام کو کیا تو اللہ کریم نے انہیں برکت عطا فرمائی۔ مفلسی، تنگ دستی، قرضوں سے نجات، یا ایسے لوگ جن پر عیالداری زیادہ ہو، گھر کے اخراج پورے نہ ہوتے ہوں، رزق کی کمی ہو، مسائل اور پریشانیوں نے تنگ کر رکھا ہو، تو ان لوگوں کے لیے یہ عمل بہت ہی مفید ہے۔ اور بے شمار لوگوں نے، میں خود اس عمل کو بھی کر چکا ہوں، بے شمار لوگوں نے تنگ دستی سے تونگری، مفلسی سے مالداری، غربت سے امیری کی طرف سفر کیا۔ سورہ کوثر کا یہ جو عمل ہے یہ انتہائی آسان سا عمل ہے، اور جس دن رمضان المبارک کا چاند نظر آئے اس دن آپ یہ عمل شروع کر دیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم کے کرم سے آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ اللہ کے ولی کے ایک دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص ان کی بارگاہ میں آیا، بہت تنگ دستی، سفید پوشی کا شکار تھا۔ پہلے بہت دکانیں اور مالداری تھی، لیکن غربت اور تنگ دستی نے جب گھیرا تو چھوٹے کاروبار کی طرف اس کا رخ مڑ گیا۔ یوں سمجھیں کہ دکانوں سے ریڑھی کی طرف، ٹھیلے کی طرف وہ پہنچا، تو اس نے اپنا سارا معاملہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں رکھا۔ تو آپ نے فرمایا آگے سے کہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں قریب سے قریب تر ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر ایک تھیلی سلوا کر اسے گھر میں رکھو، پھر اس پر یہ دم بھی کرتے رہیں تو ایک اللہ کرم ہوگا اس برکت والے عمل سے، تمہارا سارا گھر تمام جو معاملات ہیں وہ آسانی سے چلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو وہ دوسرے دن تھیلی بنوا کر بزرگوں کی خدمت میں آیا، تو بزرگوں نے اسے یہ عمل سارا اس کی ترتیب بتائی۔ خوش ہوا، بہت حیران ہوا کہ بہت آسان عمل ہے، اور چلا گیا۔ غالباً 7 اور 8 ماہ کے بعد پھر آیا، تو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جب پہنچا تو آپ نے پوچھا، سنا کیسے گزری؟ تو کہنے لگا، بس اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرنے آیا تھا کہ مفلسی اور تنگ دستی سے میں نکل چکا ہوں۔ جس مفلسی اور تنگ دستی میں چلا گیا تھا اس کا آخری حل صرف کفر تھا یا خودکشی تھی، تو وہ عمل جو آپ نے بتایا ہے اللہ کریم کے کرم سے میں نے وہ عمل کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے رزق کھلا نصیب فرمایا، مجھے مخلوق کی محتاجی سے اللہ کریم نے محفوظ فرما لیا۔ تو ویورز، یہ بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ اس عمل کا جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 2 طرح کا یہ عمل ہے۔ آپ نے جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ جائے تو ایک تو چاند کی جب خبر پہنچ جائے کہ چاند طلوع ہو چکا ہے، تو سورہ الکوثر کا آپ نے عمل کرنا ہے مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان۔ دوسرا جو عمل ہے کہ برکت والی تھیلی کا، وہ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ آپ یقین جانیے
اعتماد اور یقین کی ضرورت ہے کہ اللہ کریم کے کرم سے آپ کے چہرے پہ خوشحالی کے اثرات آ جائیں گے۔ اللہ کریم غیب کے خزانوں سے آپ کو رزق، مال و دولت عطا فرمائیں گے۔ جب آپ کو ویورز خبر ہو جائے کہ ماہ رمضان کا مبارک چاند جو ہے وہ آسمان پر طلوع ہو چکا ہے، عالم اسلام پہ طلوع ہو چکا ہے، تو مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان اول آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان کے اندر سورہ الکوثر شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ملا کر 111 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور پڑھنے کے بعد جہاں آپ اپنا پیسہ رکھتے ہیں، دکان میں، گھر میں یا کسی تجوری میں رکھتے ہیں، کہیں بھی رکھتے ہیں، تو آپ نے اس تجوری کے اوپر، اس غلے کے اوپر پھونک مارنی ہے۔ اللہ کریم کے کرم سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، مال میں برکت ہوگی، تنگ دستی، کمی پیشی ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ ایک تو یہ عمل تھا جو آپ نے چاند رات کو کرنا ہے سورہ الکوثر شریف کا۔ اس کے بعد جو آپ نے دوسرا کام ہے، ماہ رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں ضرور ایک مرتبہ آزما لیجئے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم کے کرم سے آپ کو ہر قسم کی تنگ دستی سے نجات مل جائے گی، قرض سے جان چھوٹ جائے گی۔ آپ اپنے گھر کے اندر ایک سفید کالا کوئی بھی کپڑا ہو جائے، وہ آپ نے گھر کے اندر ایک تھیلی بنوا لینی ہے چھوٹی سی، اور اس کے اندر اپنی جمع پونجی آپ نے رکھ دینی ہے، چاہے جتنی بھی ہو، لیکن رکھتے وقت بھی آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور جب بھی آپ کے پاس کوئی آمدن آئے تو آپ نے اس کے اندر جب ڈالنی ہے تو سورہ کوثر کی تلاوت کر کے ساتھ اس پہ پھونک مار دینی ہے، دم کر دینی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو جتنے بھی پیسے ضرورت ہوں، اخراجات کی ضرورت ہو، آپ نے اس تھیلی سے جب یہ رقم نکالنی ہے تو اللہ کریم کے کرم سے آپ نے سورہ کوثر شریف پڑھنی ہے، اور سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے رقم نکال لینی ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ نے اس تھیلی کا منہ کھول کے رقم گننی بھی نہیں ہے، کتنی تھی، کتنی میں نے لی ہے۔ آپ اللہ کی ذات پہ توکل اور یقین رکھتے ہوئے یہ عمل کرتے رہیں، کبھی بھی وہ پیسوں والی تھیلی جو ہے ختم نہیں ہوگی، اس کے اندر کمی پیشی نہیں آئے گی۔ لیکن یاد رکھیں کہ جس وقت آپ نے وہ تھیلی بنوانی ہے یا خود بنوانی ہے یا کہیں سے آپ وہ خرید لیتے ہیں، تو آپ نے اس کے اوپر پیسے ڈالنے سے پہلے جو سورہ الکوثر کا عمل ہے کہ 111 دفعہ سورہ الکوثر پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر ایک دفعہ اس تھیلی کو دم کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنا روز مرہ کے جو آپ کا نفع ہے، آپ کی دولت ہے، آپ نے اس کے اندر رکھ دینا ہے، اور جب بھی آپ کو اخراجات کی ضرورت ہو، جب بھی آپ کو خرچے کی ضرورت ہو، تو آپ نے وہاں سے پیسے نکالنے ہیں۔ لیکن سورہ الکوثر کا جو وظیفہ ہے، جو تلاوت ہے، وہ ساتھ ضرور کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل وہ وقت دور نہیں ہے جب اللہ کریم آپ کے رزق میں، مال و جان میں خیر و برکت کا نزول فرمائیں گے۔ آپ کی تنگ دستی، آپ کے گھر کے جو معاملات ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے، اور اللہ کریم اس عمل کی برکت سے آپ کو دنیا بھی عطا فرمائیں گے، اور ساتھ دین کی بھی دولت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو مالا مال فرمائیں گے۔ تو ویورز، ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں شروع ہونے والی ہیں۔ ماہ شعبان اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ مہینہ دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اس بابرکت مہینے کی جو عبادات ہیں وہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس مبارک مہینے کے اندر میرے ویورز، آپ نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر فرض نماز کو 70 فرضوں کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے، اور نفلی نمازوں کو بھی فرائض کے برابر اللہ کریم اس انسان کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔
تو ضرور ماہ رمضان المبارک کو اپنے رب کو راضی کیجئے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے رہیے، اپنی نیک مخلصانہ دعاؤں میں التجاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔